السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. محترم بھائیوں، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ جاری ہے، ماہ سفر. اس کے آج 9 تاریخ ہے. ماہ سفر مشرکین مکہ کے ہاں ایک منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور حرمت والے مہینوں کا پاس اور ان کی حرمت کا لحاظ مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے. وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، چوری ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، قتل و غارت سے وہ بچتے تھے حرمت والے مہینوں میں. اور جب حرمت والے مہینے ختم ہوتے تو ان کے بعد پہلا مہینہ یہ سفر کا شروع ہوتا تھا. تو اس مہینوں میں وہ جو ان کا مزاج تھا، ایک مزاج میں ایک وحشی پن تھا، قتل و غارت ان کے خون میں رچ بس گئی تھی. وہ دوبارہ واپس ساری چیزیں آ جاتی، جنگیں شروع ہو جاتی، چوریاں شروع ہو جاتی، ڈاکے پڑنے لگ جاتے. اور پھر چونکہ حرمت والے مہینوں میں زیادہ تر مکہ کے لوگ مکے میں رہتے تھے بوجہ حج، اور ان کی تجارت زیادہ تر مکے کے بازاروں میں ہوا کرتی تھی. اور جیسے ہی یہ حج کے مہینے ختم ہوتے تو سفر شروع ہوتا تو یہ لوگ پھر تجارت کی غرض سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے. تو پیچھے سے گھروں میں لوٹ مار ہوتی، چوری ہوتی، اور گھر خالی ہو جاتے سامان سے. اس وجہ سے اس کو لفظ صفر سے سفر کہا گیا ہے اسے. اب اس کی انہی وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے، کہ جب یہ مہینہ آتا ہے لڑائیاں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں، ڈاکہ زنی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے،
قتل و غارت دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، یہ ویسے ہی چلتا آیا، شکلیں بدل گئی، لیکن اس مہینے کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں بھی اسی طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اور آپ عام طور پر دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو سفر کے مہینے میں عموماً مسلمان معاشرے میں شادیاں بہت کم ہوتی دکھائی دیتی ہیں، زیادہ تر لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ اور برِ صغیر میں یہ رسم بھی رہی ہے کہ اگر شادی بالفرض کر بھی دی جائے سفر کے مہینے میں تو 13 دن تک میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دینا۔ یہ برِ صغیر کے ہاں، یہ مسلمانوں کے ہاں یہ رسم بڑی دیر تک رہی ہے۔ محترم بھائیوں، سفر کی اعتبار سے بھی اور ویسے عمومی طور پر بھی یہ جو نحوست کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا نظریہ ہے، یہ کیا ہے؟ کیا اسلام نحوست کو کچھ ترجیح دیتا ہے کہ واقعتاً کوئی نحوست کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں، یہ دن، یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ نے جب ان کو بنایا ہے تو کسی دن میں، کسی زمانے میں اس کی ذاتی حیثیت میں نحوست نہیں رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، دن رات کو میں بدلتا ہوں۔ تو جب کوئی آدم کا بیٹا کہتا ہے سفر کا مہینہ برا ہے تو وہ سفر کو نہیں کہہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ تو یہ زمانہ، یہ دن رات، یہ مہینے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ دن زمانے منحوس نہیں ہیں۔ نحوست کا جو نظریہ ہے اسلام کے اندر، اس کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر اس کی ذاتی حیثیت میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست کہتے ہیں کسی، پہلے یہ سمجھ لیں، نحوست کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو نقصان کا ذمہ دار سمجھنا کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ نقصان پہنچا سکے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار تو ہے ہی منحوس، جب تو آتا ہے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے، یعنی گویا ہم یہ کہتے ہیں یہ کام خراب کرنے کی تجھ میں صلاحیت ہے۔ اس طرح یہ لفظ منحوس سے مراد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نقصان کا ذمہ دار کسی اور کو سمجھ لینا، کسی مہینے کو سمجھ لینا، کسی دن کو، جیسے صبح دکان کھولی تو کوئی ادھار مانگنے والا آ گیا، یار آج تو سارا دن نا نحوست والا ہی گزرے گا، برباد ہی گزرے گا۔ صبح کوئی ایسا بندہ دیکھ لیا جو آپ کو پسند نہیں ہے، یار کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، آج کا دن اچھا گزرنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دن کو خراب کرنا اور اس دن میں نقصان کی ذمہ داری اس بندے پہ ہے۔ تو در حقیقت نحوست کے اندر بالواسطہ طور پر ہم نقصان کا ذمہ دار اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے جو ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، دونوں کو پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نفع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفع تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن نقصان لوگوں کی طرف سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، نفع اور نقصان کا سبب انسانی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو کوئی بندہ 10,000 روپے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بندے سے نفع پہنچا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں یہ صلاحیت تھی اور اس نے اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو اس نے آپ کو دی اللہ کے حکم سے، اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اسلامی نقطہ نظر یہ ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجیے ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے، وہ لکھی ہوئی موجود ہے اللہ کے پاس، وہ ہمارا مولا ہے، مالک ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اسی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ۔ تو اسلام نے جو پہلا ہمیں نظریہ دیا وہ یہ کہ ہمارا ہر نقصان، ہماری ہر مصیبت، ہماری ہر آزمائش، جس بندے کو ہم منحوس کہہ رہے ہیں نا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ لکھ چکے ہیں اس کو، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ نقصان، وہ تکلیف، وہ آزمائش، وہ مصیبت اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی۔
جب ایک بندے کے پیدا ہونے سے پہلے، ایک مہینے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ لکھ چکے ہیں، تو وہ بندہ اور مہینہ کیسے منحوس ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اور میں کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں پہنچتی ہو زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، مگر اللہ نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو لکھ دیا ہے. وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہے، ابھی وہ مصیبت پیدا نہیں ہوئی. اور جس کو آپ سبب بنا رہے ہو کہ اس نے پہنچایا ہے، وہ بھی پیدا نہیں ہوا. اللہ نے ان کی تخلیق سے پہلے اس مصیبت کا آنا لکھ دیا ہے کہ یہ آنی ہی آنی. اور جہاں تک بات ہے کسی مہینے کی مصیبت نازل کرنے کی، یا کسی انسان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ چیز بڑے واضح انداز میں بیان کی ہے. کہا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ جی تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ کو نقصان پہنچانے پہ آئے تو کیا وہ نقصان دور کر سکتے ہیں. او ارادنی بخیر هل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ کوئی اپنی رحمت اور خیر پہنچانے پہ آئے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں. اللہ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے. کہا غیر اللہ میں سے کوئی بھی اگر میں کسی کو نقصان پہنچانے میں آؤں تو وہ سب مل کر اس نقصان کو روک سکتے ہیں. اگر میں کسی کو فائدہ پہنچانے پہ آؤں تو کیا وہ سب مل کر اس فائدے کو روک سکتے ہیں؟ تو نہیں. کوئی مشرک بھی یہ تصور نہیں کر سکتا. جب نقصان اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، تو اس میں کسی بندے کو گھسیٹ لانا تو منحوس ہے. کسی گھر میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، یا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو عموماً اس گھر میں آنے والی نئی عورت، اس گھر کی بہو، اس کو تانے دیے جاتے ہیں. جب سے یہ آئی ہے نا، تب سے ہمارے گھر کے اندر نحوست پڑ گئی ہے. یہ عورت ہے ہی منحوس. ہم بڑے امن شانتی سے رہ رہے تھے، تو اس عورت کے آنے کی وجہ سے سارا کام خراب ہو رہا ہے. حالانکہ وہ عورت، اس کا بعض کا قصور بھی نہیں ہوتا کسی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ سارا ملبہ اس عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نقصان کی تمام تر ذمہ داری اس عورت کے سر پہ. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ زمین میں اور تمہاری جانوں کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے بھی وہ لکھی جا چکی تھی کہ ان کو آنی ہی آنی. تو پھر اس عورت کا کیا قصور ہے؟ تو اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ نقصان اور نفع دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نفع کا مالک تو اللہ ہے، نقصان کا کوئی اور ہے، نقصان کوئی اور پہنچا سکتا ہے، کسی میں کی طاقت اور قدرت ہے. یہ تصور غلط ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، قرآن میں بہت شدت کے ساتھ بیان کیا ہے. ذرا دیکھیے اس آیت کریمہ کو. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی آپ ان سے کہیے، اپنے امتیوں سے، کہ میں امام الانبیاء اور خلیل اللہ، سارے نبیوں کا سردار اور سارے لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت والے دن. جنت کو میں کھولنے والا، قیامت والے دن سفارش کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا. میں وہ امام الانبیاء. انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں تمہارے لیے نہ نقصان کی نہ بھلائی کی کوئی ملکیت نہیں رکھتا، مالک نہیں ہوں. نہ تو میں نقصان پہنچانے کا مالک ہوں، نہ تو میں نفع پہنچانے کا مالک ہوں. میں امام الانبیاء ہوں، اللہ کا بڑا پیارا ہوں، محبوب ہوں. لیکن اے نبی آپ ان کو بتائیں کہ نقصان کا مالک ہونا، نفع کا مالک ہونا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں نقصان اور نفع لوگ آپ تک اسے ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں اس نفع کا مالک ہوں، میں اس نقصان کا مالک ہوں، نہیں. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ہاں لوگ صرف سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، واسطہ بنتے ہیں، اس سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں. پھر ایک جگہ فرمایا اے نبی آپ ان سے کہیے قل انی لا املک لنفسی. اے نبی ان سے آپ کہہ دیجیے کہ آپ اپنی جان کے بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. چاہے جائے کہ دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچانا، میں تو اپنی ذات کو بھی نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. میں امام الانبیاء ہوں. اگر تو اللہ کے رسول کا یہ سٹیٹس ہے، اللہ کے رسول کون ہستی؟ جو سب لوگوں کے سردار ہیں.
اللہ کے بعد انسانیت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے، امام الانبیاء ہیں، اگر وہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے نا تو ایک قبر میں سویا ہوا کبھی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، ایک بے نمازی کبھی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، اور ایک ایسا بندہ جس کی اللہ کے ساتھ یاری ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کبھی اسلامی تاریخ پر غور کیا ہے؟ کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں کہ وہ کبھی 10,000 کا لشکر ہے اور 2 لاکھ کا سامنا ہے، اور کبھی 3,000 کا لشکر ہے جنگ موتا میں اور 2 لاکھ کا سامنا ہے، اور بعض اوقات اتنا فرق ہوتا تھا 313 کا لشکر ہے 1,000 سے سامنا ہے۔ بڑی بڑی مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، وہ کون سی قوت تھی جس کی بنا پر وہ میدان میں ڈٹ جایا کرتے تھے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی اپنے نقصان کی۔ تو اسباب کا اگر جائزہ لیا جائے نا تو اس کے پیچھے ایک بڑا مضبوط عقیدہ یہ ملتا ہے کہ وہ اتنی بڑی افرادی قوت کو دیکھ کر گھبراتے نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ نے چاہ لیا تو یہ نہ بھی ہو تو ہم بچ نہیں سکتے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کے پاس پناہ نہیں ملے گی، اللہ کے پاس مجھے پناہ ملے گی، اللہ کے سوا مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہ عقیدہ صحابہ میں پکا ہو گیا کہ نقصان اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اس کے بغیر نہیں۔ سامنے 2 بندے ہوں یا 2 لاکھ ہوں، صحابہ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ 3,000 ہے کہ 300 ہیں، وہ لڑ جایا کرتے تھے کہ یار نقصان جب اللہ کے ہاتھ میں تو یہ ہمارا کیا کر لیں گے، اور اگر ہونا لکھا ہوا ہے نقصان تو یہ روک کیسے لیں گے، اور ہم میدان جنگ سے بھاگ بھی جائیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا اگر تمہیں موت نے آنا ہے تو مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، موت تمہیں پھر بھی پالے گی۔ کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر ان لوگوں سے کیا ڈرنا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں کا مالک فقط اللہ ہے۔ بڑے گھروں کی لڑائیاں اس نظریے اور عقیدے پر ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا اور جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھا خاندانی نظام ہے، اس کے اندر بہت جو نئی آنے والی عورت ہے اس کو بہت تانے سننے پڑتے ہیں، اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، وہ گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے اور سارا بوجھ اس عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا عقیدہ قرآن ہمیں دیتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ اگر نحوست کسی میں ہے نا، ہے کسی میں، تو وہ ایک ہی چیز ہے، آپ کے عمل۔ نحوست آپ کے اعمال میں ہے، اور اعمال بذات خود نقصان پہنچانے کی ذمہ دار نہیں، وہ ایک ذریعہ بنیں گے، لیکن نحوست اگر کسی میں ہے تو وہ آپ کے برے اعمال میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے وہ گناہ کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبتیں نازل کی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، نہ کہ آپ کا وہ دوست جو بیچارہ جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر مصیبت کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے اور اس کا سبب کیا ہے، آپ اس کو منحوس کہہ رہے ہوتے ہو، وہ نہیں ہے، آپ کے اپنے اعمال اس کی وجہ ہے جو آپ پر مصیبتیں آئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ اچھا وجہ کیا ہے، کیوں فساد پھیل گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ انسان ہے، اس کے گندے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان پر نحوست چاہتی ہے۔ جو کافر لوگ تھے نا، کافر کئی امتیں پیچھے، وہ اپنے نبیوں کو منحوس قرار دیتے تھے۔ آل فرعون جو تھے، فرعون کی قوم جو تھی، جب جناب موسیٰ ان کے پاس گئے تو اب وہ قوم والے کیا کہتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہا یہ جو ہمیں اگر کوئی ان کو بھلائی پہنچتی، خیر پہنچتی، کہتے یہ تو ہم اس کے حقدار تھے، اس لیے آئی ہے، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ برائی اور مصیبت پہنچی۔ اور اسی طرح جناب صالح کو بھی کہا گیا علیہ السلام، قالوا تطیرنا بک وبمن معک، کہ کہا کہ ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کی طرف انطاکیہ میں 3 بندوں کو بھیجا، پہلے 2 کو بھیجا پھر تیسرے کو، بعض لوگ کہتے ہیں وہ حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، قرآن نے تو انہیں حواری نہیں تذکرہ کیا، قرآن تو کہتا ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے 2 بندوں کو بھیجا، فعزروہ بثالث، پھر تیسرے بندے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ایک بستی میں 3 آدمی اللہ نے بھیجے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی،
تو قوم نے کہا تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ اور اس کے بعد جو قوم نے ان پر بلیم لگایا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے یا سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ تو ان انبیاء نے یہ جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، منحوس ہم نہیں ہیں، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو تم عمل کرتے ہو نا برے، اللہ کو جھٹلانا، اس کے نبیوں کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ نحوست ہے۔ نحوست بندوں میں نہیں ہے، ان کے اعمال میں ہے۔ اور یہ جو نقصان پہنچتا ہے یہ بندوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ سفر کے مہینے سے میں نے آغاز میں بیان کیا تھا، اس کے بارے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ منحوس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور اسی طرح نحوست کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ مر جائے اس کا انتقام نہ لیا گیا ہو، اس کی روح وہ پھرتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ انتقام لے لے، تو یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی۔ اب ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے متعدی ہونا بیماری کا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری پھیل جائے تو ہم لوگ بھی نا، اگرچہ منہ سے کہیں نہ، ہم اسے بھی منحوس ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ساری بیماری پھیل گئی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی نا، ایک دیہاتی بندہ کھڑا ہوا، کہا جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اونٹ ہرن کی طرح چاقو چوبند ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں، پھر ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، وہ ہمارے اونٹوں میں شامل ہوتا ہے، سبھی کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری متعدی ہے۔ تو پھر یہ بتا کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ اس کو کس نے لگائی؟ جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے لگائی، پھر باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی۔ وہ بیماری کو پھیلانا ایک ذریعہ ضرور بن گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مالک تھا اس بیماری کا کہ اس نے پھیلا دی ہے۔ مالک اللہ ہی تھا، مالک، اور اللہ کے حکم کے بغیر بیماری متعدی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہیں چاہ رہا کہ یہ بندہ بیمار ہو اور چونکہ علاقے میں وبا پھیل گئی ہے تو وہ بیمار ہوگا، نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ بیماری اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے بیمار وہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نحوست کچھ بھی نہیں ہے، نحوست، اور صحیح بخاری میں ہے ان کان الشؤم فی شیء، اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو 3 چیزیں منحوس ہو سکتی تھی، ففی المرأۃ والدار والفرس، ایک عورت، ایک گھوڑا اور ایک گھر۔ اگر کسی میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی۔ پھر سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا شؤم، کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ برکت انہی 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھوڑے میں اور گھر میں، برکت ان 3 چیزوں میں ہے۔ تو اسلام کے اندر نحوست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، جیسے ہم مذاق میں کہتے ہیں تو ہے ہی منحوس، یہ کس قدر بڑا جملہ ہے، کس قدر سخت جملہ ہے، اس کے بارے میں ذرا سمجھیں۔ پرانے دور میں لوگ ستاروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی آپ کا فلاں ستارہ ہے اور آج کل وہ گردش میں ہے تو آپ کوئی نیا کام شروع نہ کریں وگرنہ آپ کو گھاٹا اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ آج بھی نظریہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، اس دور میں بھی تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا، حدیبیہ کا موقع تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہوئی تھی۔ کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ کچھ میرے بندوں نے آج صبح اس حالت میں کی ہے کہ وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے، کچھ میرے بندوں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے۔ اور جس نے یہ کہا آج رات بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے مجھ پر کفر کیا، مجھ سے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ستاروں پر ایمان لایا۔ یعنی ستاروں کو یہ سمجھنا کہ ان کا موسموں میں عمل دخل ہے، نفع نقصان میں عمل دخل ہے، اللہ کے رسول نے اس کو اس تناظر میں بیان کیا کہ جو یہ خیال کرتا ہے
کہ ستاروں کی وجہ سے شاید بارش ہوتی ہے، یا زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں آتی ہیں، یا فلاں ستارہ وہاں ہوگا تو ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئے گی، جو بندہ یہ تصور کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ جو بندہ ستاروں کو سمجھتا ہے کہ ان کی تبدیلی کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے انسانی زندگی کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، عراف ہیں، ان کے پاس جانا اور ان سے قسمت کے حال معلوم کرنا، اور وہ کہے جی آپ کی یہ جو لکیر ہے نا یہ تھوڑی سی اس طرح جا رہی ہے، تو اس وقت آپ کی آگے جو زندگی ہے اس کے اندر یہ کام ہوگا۔ تو ہاتھوں کی لکیروں کو سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، تغیرات آتے ہیں، یہ بھی نحوست ہی ہے کہ بندہ لکیر کو منحوس سمجھ لیتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی عراف کے پاس آیا، اس سے کچھ سوال کیے اس نے۔ اب ہوتا کیا، لوگ کیوں جاتے ہیں نجومیوں کے پاس؟ ان کے پاس جاتے ہیں، سر بتائیں ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے، تو ہمارے ہاتھ دیکھیں، ستاروں کی چال دیکھیں، اور ہمیں بتائیں کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا کرنا۔ وہ نجومیوں نے بتاتا ہے کہ فی الحال آپ کی ہاتھ کی لکیریں یہ ہیں، ستاروں کی چال یہ کہہ رہی ہے، ابھی فی الحال آپ یہ کام شروع نہ کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی نجومی کے پاس اس غرض سے آیا کہ وہ کسی کام کے بارے میں پوچھے، کوئی سوال کرے کہ وہ کرے کہ نہ کرے، فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ گویا اس نے ستاروں پر اعتماد کر کے وہ کام چھوڑ دیا کہ یہ ستارے گردش میں ہیں، میری ہاتھ کی لکیریں میرے خلاف جا رہی ہیں، تو یہ سارے حالات ایسے ہیں کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے گویا اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، ہاتھ کی لکیروں اور ستاروں پر بھروسہ کیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے سب کے ساتھ کفر کیا، قرآن کے ساتھ کفر کیا، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ کفر کیا، ہر چیز کے ساتھ جو شریعت کا حصہ ہے اس کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نہ ستارے ہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ تو جب آپ مالک ستاروں کو سمجھ لیں، ہاتھ کی لکیروں کو سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے نقصان ہوگا، تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، رسول اللہ کے فرامین کا انکار کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی کو منحوس سمجھا یا اس کے لیے کسی کو منحوس سمجھا گیا، کہ نجومی نے بتایا کہ اپنی دکان سے اس بندے کو نکال دو، یہ تمہاری دکان اور کاروبار کے لیے نحوست کا سبب بن رہا ہے، تو اس نے نکال دیا۔ اور میں وہ ہم میں سے نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے منحوس ہے، یا کسی نے اس کو کہا اور اس نے یقین کر لیا، او تکہن او تکہن لہ، یا اس نے کہانت کی یا اس کے لیے کی گئی، او سحر او سحر لہ، یا اس نے جادو کیا یا کروایا۔ تو فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، مسلمان تو نہیں ہو سکتے، اور ان کا کوئی مذہب ہو تو ہو، ہم میں سے یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو نحوست ہے اور بدشگونی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ نقصان دے سکتا ہے، یہ مالک ہے نقصان کا، یہ اس قدر بڑی چیز ہے۔ اب کبھی دل میں وسوسہ آ ہی جاتا ہے کہ یار میرے جو نقصان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی یہ ذمہ دار ہو فرد، ایسی صورتحال کو اپنے دل سے کیسے نکالیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، نحوست کسی کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ الطیرۃ شرکن، کسی کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ الطیرۃ شرکن، کسی کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر فرمایا وما منا الا، ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سارے نقصان جب سے یہ آیا ہے نا تبھی سے ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے، اور ہمیں کبھی کبھی یہ وہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسا ہو تم توکل کرو، اللہ تمہارا یہ وہم دور کرے گا، تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے توکل کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تو اللہ تمہارا یہ وہم دور کر دے گا۔ اور کبھی ایسی بات تمہارے منہ سے نکل ہی جائے، خادم کے لیے، کسی اور کے لیے، اپنی بہو کے لیے، خاوند کا اپنی بیوی کے لیے، کہ جب سے تو میری زندگی میں یہ زندگی عذاب ہو گئی، تو ہے ہی منحوس عورت، فوراً اس کا کفارہ دو۔ ایک تو اس سے معذرت کرو، دوسرا اللہ کے رسول نے دعا سکھائی اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے تیری بھلائی کے، اور کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی سوائے اس کے جسے تو کر دے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اس سے معذرت کر کے یہ دعا پڑھو۔ آپ کسی کو منحوس قرار نہیں دے سکتے، اسلام نے منع کیا ہے اس سے
کہ منحوس قرار دینے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ نحوست کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی کہ نحوست کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ تصور کرنا کہ ہمارے نقصان کے اندر یہ وجہ ہے۔ ایک ہے آگ کا لگ جانا، میں نے تیلی جلائی اور آگ لگ گئی، یہ نحوست نہیں ہے، تو نظر آنا کہ یہ سبب بن رہا ہے۔ ایک ہے کہ اس بندے کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، بس وہ آپ کی زندگی میں آیا ہے اور آپ کے نقصان ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو میرے نقصان ہونے شروع ہو رہے ہیں نا، جب سے یہ بندہ زندگی میں آیا ہے تب سے ہونے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ بندہ منحوس ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ یہ شرک کی حد تک جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے شرک قرار دیا۔ اور یہاں پر ایک حدیث رہ گئی، وہ یہ کہ کسی چیز کو دیکھ کر، بلی وغیرہ کو یا کوئی اور، یا ہاتھ دکھا کر یا ستاروں کی چال دیکھ کر اگر تم کسی کام سے رک جاؤ کہ میرے ستارے اچھے نہیں ہیں، یہ بلی گزر گئی ہے، یا صبح فلاں بندے کا میں نے منہ دیکھ لیا ہے، اس طرح کی چیزیں دیکھ کر آپ کسی کام سے رک جاؤ، یہ بھی شرک ہے۔ من ردت الطیرۃ، فرمایا جس کو من حاجت، کسی ضرورت سے کسی کو کسی نے نحوست نے روک دیا، اس کی بدگمانی نے روک دیا کہ یہ بندہ منحوس ہے، میں نے آج یہ کام نہیں کرنا، فقد اشرکا، تحقیق اس نے شرک کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے مزید کہا جس کو یہ خیال ہو کہ ایسا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کام کرے، اس کو پورا کرے کام، تاکہ اس کا ذہن صاف ہو سکے کہ لوگ نحوست کا ذریعہ نہیں ہے، نحوست اگر کوئی نقصان کا ذریعہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچے گا۔ تو محترم بھائیو، یہ چند ایک باتیں تھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس قدر یہ بد عقیدگی ہے اس حوالے سے، نفع نقصان کے حوالے سے، چیزوں کو لوگوں کو نقصان کا ذمہ دار سمجھنے کے حوالے سے، بڑے بڑے عقل مند لوگ اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ جب گاڑی لیتے ہیں پیچھے جوتا لٹکا دیں گے، بھائی کیوں؟ وہ جی نقصان پہنچ جائے گا، تو ہم نے یہ کیا ہوگا جی، یہ جوتا نقصان سے روکے گا، جوتا۔ تم کس رب کے ماننے والے ہو؟ وہ رب جس نے مکمل کائنات کو پیدا کیا، اس سے رب پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے، ایک جوتے پہ بھروسہ کر لیا کہ یہ نقصان سے روک لے گا۔ اکثر آپ لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے جوتے لٹکے دیکھو گے، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر کہ یہ کام کر لو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو بھائی نقصان اور نفع کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے رجوع کرو، نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے رجوع کرو۔ نہ نقصان مخلوقات میں سے کوئی ایک بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے، فرمایا اے بچے یہ عقیدہ یاد رکھ لے، وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اگر ساری امت اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائے، انسانیت ساری، وہ چاہیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا دیں، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے، اے بچے یہ بات ذہن میں بٹھا لے، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور چاہے کہ تیرا کچھ بگاڑ دیں، تجھے کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے۔ اگر وہ پہنچائیں گی بھی تو فقط اتنا جتنا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا۔ تو یہ عقیدہ بنا لو، اس عقیدے میں آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اور معاشرے کے لیے اور گھروں کی بھی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کو منحوس سمجھنے سے محفوظ رکھے، اور ہر چیز کی نحوست کو سمجھنے میں اللہ تعالیٰ کو اصل مسبب الاسباب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ خواب کے حوالے سے ہوگا، تو سارے احباب لازمی وقت پہ تشریف لائیں۔ خواب کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زبان کی غیر احتیاطی ہے، بیٹھے بیٹھے خواب بناتے ہیں، میں نے رات ایسے دیکھا تو ایسے کر رہا تھا، ایسے۔ خواب جھوٹا بیان کرنا انتہائی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو خواب کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا، تو سارے بھائی وقت پر تشریف لائیں۔ آج جب جمعہ شروع ہوا تو یہ 2 صفحے بھی مکمل نہیں تھی، تو اس لیے کوشش کریں کہ جمعے کے لیے وقت پر تشریف لایا کریں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔